السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال الله تبارك وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال الله تبارك وتعالى یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ جمعے کی آج کی نشست کے لیے جو عنوان معین کیا گیا ہے وہ ہے مسائل کے حل کا راستہ، وہ ہے سچی توبہ۔ اس تعلق سے انشاءاللہ کلام کرنا مقصود ہے۔ کچھ باتیں تو آپ کی میری ہم سب کی یاد دہانی کے لیے بنیادی باتیں، اور پھر مسائل کی وجوہات یا مشکلات کی وجوہات کیا ہیں، اور ان مشکلات کی وجوہات کی سمجھ لینے کے نتیجے میں بات واضح ہونی چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے۔ پہلی بنیادی بات یاد دہانی کے طور پر یہ ہے، یہ زندگی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، جو ایک ہی مرتبہ دی گئی ہے، یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے۔ دنیا میں ہمارے بچوں کے ایگزامز ہوتے ہیں، پہلے ہم دیتے رہے، اور اگر ایک اٹیمپٹ میں فیل ہو گئے تو دوسری اٹیمپٹ میں پیپر دے دیں گے۔ اگر اس سیمسٹر میں ایک پیپر کلیئر نہیں ہو سکا تو پروفیشنل اسٹڈیز میں اگلے سیمسٹر میں دے دیں گے۔ یہ دنیا میں چلتا ہے، دنیا کے ان ایگزامز میں، امتحانات میں چلتا ہے۔ اللہ نے جس امتحان میں مجھے اور آپ کو ڈالا ہے وہ ایک ہی مرتبہ کی چوائس ہے۔ وہ انگلش میں کہتے ہیں ناؤ اینڈ نیور والی بات ہے، یا جسٹ ڈو اٹ والی بات ہے۔ باقی یہ کسی کا سلوگن ہو ایک الگ بات ہے، لیکن نقطہ سمجھنے کا یہ ہے کہ ناؤ اینڈ نیور والی بات اس معنی میں کہ یہ جو مہلت عمل میرے اور آپ کے پاس ہے، اسی کو اختیار کر کے آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری ہم نے کرنی۔ تو قرآن حکیم بتاتا ہے سورہ الملک کی آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ جو قائم فرمایا اس لیے کہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے، احسن عملا، بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اس میں بھی ایک نقطہ ہے، اکثر عملا نہ کہا بلکہ فرمایا احسن، یعنی اعمال مطلق اعمال نہیں، کوالٹی والے اعمال، اخلاص کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کے مطابق صلی اللہ علیہ وسلم، للہیت کے ساتھ، آخرت میں اجر سامنے رکھتے ہوئے۔ بہرحال تو یہ زندگی امتحان کے لیے ہے، اور امتحان میں اللہ نے مجھے اور آپ کو ڈالا ہے، اور امتحان میں مختلف نشیب و فراز اور مراحل پیش آتے ہیں۔ سادہ سی بات کہیں تو کبھی صبر کے مراحل بھی ہیں اور کبھی شکر کے بھی مراحل آیا کرتے ہیں۔ گو کہ انسان صبر والے مراحل کا تأثر زیادہ لیتا ہے، حالانکہ شکر والے مراحل اور پہلو نسبتاً زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس شخص ایک بیماری میں مبتلا ہے تو آزمائش کا معاملہ، اس میں بھی شکر کا پہلو یہ ہے کہ میں زندہ ہوں، اور میری بیماری اس نوعیت کی ہے، اس سے زیادہ شدید نوعیت کی نہیں ہے یہ بھی آزمائش کا پہلو، مگر اس میں بھی ایک صبر کے اندر شکر کا پہلو سامنے آ جاتا ہے۔ بہرحال یہ زندگی عطا کی گئی امتحان کے لیے، اور امتحان میں نشیب و فراز، بدلتے حالات آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں انبیاء اور رسول کے واقعات ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کو بہت کچھ عطا کیا گیا، انہوں نے مانگا کہ اللہ ایسی بادشاہت دے دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، اللہ نے عطا بھی فرمائی، مگر وہ فرماتے تھے لیبلونی، میرا اللہ امتحان لے رہا ہے میرا، کیا ہے میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر فرما دیا، صبر ایوب معروف ہے، اور تفصیلی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ 18 برس تک جلد کی بیماری میں مبتلا رہے،
لیکن صبر کرتے رہے. تو اللہ نے شکر کے پہلو بھی، صبر کے پہلو بھی اپنے انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں ہمارے سامنے رکھ دیے. اور خاص صبر کا پہلو دیکھنا چاہیں تو بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ جب مصائب تمہیں پریشان کرے تو میرے ابا جان کو یاد کیا کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول نے خود یہ ارشاد فرمایا جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا، جتنے مصائب مجھ پر آئے ہیں وہ کسی پر نہیں آئے ہیں. بہرحال تو یہ زندگی ہے ایک ہی مرتبہ کا معاملہ. آنکھ بند مہلت عمل ختم. اور مہلت عمل کب ختم ہوگی؟ وہ 1:09 پر بھی ہو سکتی ہے، 1 منٹ کے فوراً بعد. اور رائٹ ناؤ 1:08 پر بھی ہو سکتی. تو بہت بڑا $1 ملین کوشچن یہ کہ ہم مرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. یہ بارہا جملہ آتا ہے زبان پر اور پریشانی بھی ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ میری موت آنی ہے. بہرحال تو یہ زندگی امتحان کے لیے، اور کسی وقت بھی مہلت عمل ختم ہو سکتی ہے. ہر بدلتا ہوا یا بلکہ بیتتا ہوا لمحہ وہ ہے میرا اور آپ کا امتحان کا معاملہ. اور اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ اپنے کتاب کو، اپنے پیغمبر کے نمونے کو ہمارے سامنے رکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات، اس زندگی کے دوران میں بدلتے حالات میں مشقتیں بھی آتی ہیں. مشقتیں کچھ تو بٹ نیچرل ہیں، لیکن کچھ آزمائشوں کے طور پر بھی معاملات آیا کرتے ہیں. ان میں بھی کچھ پہلو ہیں. کبھی اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے کہتا ہے کہ تمہیں امتحانات سے گزارا جائے گا. سورۃ البقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہاری کسی قدر آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان و مال کے نقصان کے ذریعے، پیداوار یا پروڈکشن کے نقصان کے ذریعے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے. آزمائشیں بیماری کی شکل میں، کاروبار کے نقصان کی شکل میں، اولاد کے انتقال کی شکل میں یا کسی اور مصیبت کی شکل میں بھی آتی ہیں. اور آزمائشیں راہ خدا میں اللہ کے دین کے لیے محنت کرنے کے راستے کے دوران میں بھی آیا کرتی ہیں. قرآن حکیم جس صبر کا ذکر ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کا ایک بہت ہی مختصر پہلو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں رہتا ہے. پیر میں کانٹا چبھ جائے یہ بھی صبر کا مرحلہ ہے. حدیث میں ذکر ہے کہ ثواب ملتا ہے. چراغ بجھ جائے تو اللہ کے رسول نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، بالکل صبر کا موقع ہے. انتقال ہو جائے تو پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون. آنسو بھی بہا لیں، جناب ابراہیم کے انتقال پر حضور نے بھی بہائے صلی اللہ علیہ وسلم. مگر الفاظ کیا ہیں کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے اور بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، دل بھی ہمارا غمگین ہے، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو. یہ ہے توازن جو سنت ہمیں عطا کرتی ہے. بہرحال تو کبھی یہ انفرادی معاملات میں کاروبار کا نقصان، بیماری کا معاملہ، انتقال کسی کا ہو جانا، پیر میں کانٹا چبھ جانا اینڈ سو آن، یہ تو صبر جو قرآن ہمارے سامنے رکھتا ہے اس کا 5-10% ہے. صبر کا بڑا حصہ وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر کی بات، حق کا بیان کرنا، حق پر عمل کرنا، حق کا پرچار کرنا، حق کا علم بلند کرنا، اس کے لیے محنت کا معاملہ، اس کے لیے اسٹرگل کا معاملہ، اللہ کی اطاعت کے لیے صبر، یعنی اپنے آپ کو مشقتوں سے گزارنا پڑے گا. گناہوں سے بچنے کے لیے جو اٹریکشنز ہیں گناہوں کے اندر، اپنے آپ کو روکنا، یہ بھی صبر ہے. دنیا میں بندہ ڈوب نہ جائے، کھو نہ جائے کہ آخرت برباد ہو جائے گی، اس بات کا بھی صبر. پھر حق بیان کرنا، the truth is سار، الحق مرن، سچ کڑوا ہوتا ہے. اس سچ کے بیان کے نتیجے میں کوئی ری ایکشن آئے، رد عمل آئے، اس کو بھی برداشت کیا جائے. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، پوری زندگی حضور کی دیکھ لیں. خواہ وہ طائف کی غنیاں، ہجرت کی راتیں، بدر کا موقع، یا پیٹ پر پتھروں کو باندھنا، یا 2 مہینے کے فاقوں کا معاملہ، یا بہتا ہوا خون طائف اور احد کے میدان میں، یا اپنے صحابہ کی لاشوں کو دیکھنا، یہ سارا بھی صبر ہی کا پہلو ہے جو قرآن کریم نمایاں کرتا ہے. یہ بھی آزمائشیں ہیں، یہ بھی مشقتیں ہیں، ان میں بھی مشکلات کا معاملہ آیا کرتا ہے. اور دین ان مشکلات کو برداشت کرنے اور ان پر صبر کرنے کی تلقین بھی کرتا ہے اور اس پر اجر و ثواب بھی بیان کرتا ہے. یہ باتیں تو تھیں تذکیر کے اعتبار سے، یعنی یاد دہانی کے لیے. جمعے کا حاصل یہ ہے کہ میری اور آپ کی یاد دہانی کا سامان ہو. البتہ نقطہ اس سے اگلا بیان کرنا مقصود ہے، اور وہ ہے کہ مسائل سے نجات کا راستہ توبہ. یہ آج ہم نے موضوع معین کرنے کی کوشش کی ہے. اب مسائل و مشکلات افراد پر بھی آ سکتی ہیں اور اجتماعیتوں پر اور اقوام پر بھی. جو پچھلی بات تھی وہ یہ تھی کہ زندگی امتحان ہے اور بدلتے حالات میں مشقت مصائب کا آنا بٹ نیچرل، یہ اس امتحان کا تقاضا ہے. لیکن اب یہ مسئلہ کہ آنے والے جو معاملات ہیں وہ اس معنی میں ہے کہ اللہ مجھے گزار رہا ہے امتحانات سے، تو یہ آیا مجھے کچھ سزا تو نہیں دی جا رہی، یا یہ میرے لیے کوئی رحمت کا باعث بنے گا.
یہ ہے وہ ذرا حساس نقطہ جس کی اسلاف نے وضاحت فرمائی، اور اگر وہ سامنے رہے تو معاملہ بڑا واضح ہوتا ہے. ورنہ مصائب تو انبیاء پر بھی آئے علیہم السلام، آزمائشیں تو انبیاء پر بھی آئے علیہم السلام. تو مصائب کبھی اس لیے بھی آتے ہیں کہ بندوں کی تربیت مقصود ہوتی ہے، مصائب اس لیے بھی آتے ہیں کہ اللہ بندے کو ایک امتحان میں ڈالتا، اس کے رویے کو دیکھتا، وہ رویہ مثبت اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا ہے تو یہ مصائب اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بن جاتے ہیں. بڑا پیارا بیان حدیث میں آتا ہے، ایک شخص کے بچے کا انتقال ہو گیا، فرشتے نے روح قبض کر لی. اللہ نے پوچھا فرشتے سے تم نے میرے بندے کو کس حال میں پایا؟ فرشتہ عرض کرتا ہے اللہ تیرے بندے نے اس موقع پر بھی تیری رضا پر راضی رہنے کا ثبوت پیش کیا، تیرا شکر ادا کیا. آسان بات ہے. اللہ فرماتا ہے اس بندے کے لیے جنت میں محل تعمیر کرو، اس کا نام رکھو بیت الحمد. وہ بیت یعنی گھر جنت کا جو اس شکر گزاری پر اللہ اس بندے کو عطا فرمائے گا. ہے تو بڑا مشکل معاملہ، لیکن بہرحال تو یہ کبھی آزمائشیں، اگر بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے تو یہی آزمائشیں اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتی ہیں. پھر ایک حدیث میں بڑا دلچسپ معاملہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے سو کرے. اللہ ایک بندے کو بلند مقام و درجہ عطا فرمانا چاہتا ہے، مگر بندے کے اعمال ایسے نہیں کہ وہ وہاں تک پہنچ سکے. تو اللہ امتحان میں آزمائش میں ڈالتا ہے اور بندے کو صبر کی توفیق بھی دے دیتا ہے. صبر کرنا بندے نے ہے، توفیق تو اللہ دے گا. اللہ بلند درجہ دینا چاہتا ہے، اس کے اعمال ایسے نہیں کہ وہاں کو پہنچ جائے. اللہ اس کے مصائب میں مشکلات میں ڈالتا ہے، صبر کی توفیق بھی دیتا ہے. یہ بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ وہ بلند درجہ اس کو عطا فرماتا ہے. اب سوال اصل نقطہ یہ ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ مصیبت آ گئی ہے، آزمائش آ گئی ہے، مشقت آ گئی ہے، ہارڈ ٹائمز آ گئے ہیں، یہ آیا میرے لیے پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ تو اس کا حل یہ بتایا گیا، آنے والی آزمائش پر، مشکل پر، ہارڈ ٹائمز پر بندے کی قلب کی کیفیت ہے کیا. اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے، سبحان اللہ، قرآن کہتا ہے نا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، سورہ التغابن کی آیت نمبر 11، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اور وہ اللہ کے اس فیصلے کو مانتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ بھی ادا کرتا ہے اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے. اگر آنے والی مشقت، آزمائش، ہارڈ ٹائمز پر یہ قلب کی کیفیت ہے اور زبان پر شکوہ شکایت کا معاملہ نہیں ہے تو بندہ یقین رکھے کہ یہ آزمائش اس کے لیے مثبت ہے، پازیٹیو ہے، اور یہ آزمائش اس کے لیے اجر و ثواب کے حصول اور درجات کی، کہیں گناہوں کی معافی اور کہیں درجات کی بلندی کا باعث بنے گی. اس کے برعکس اگر اندر کی کیفیت یہی ہے، یہ ہے خدا نہ خواستہ میرے ہی گھر اللہ کو ملا تھا، میں ہی ملا تھا، میرے ساتھ یہ معاملہ، میرے ساتھ یہ مشکل، اس کا مطلب ہے کہ بندہ رب کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. تو یہ ہے خطرناک مسئلہ کہ یہ معاملہ پھر میرے لیے سزا کا باعث بن سکتا ہے میرے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے. یہ ہے جو بندے کو اپنے قلب کی کیفیت پر نگاہ ڈالنے کی ضرورت ہے. تو کہیں آزمائش ثواب کا باعث، گناہوں کی معافی کا باعث بنے گی، درجات کی بلندی بالاصل یا اصل میں تو وہ انبیاء اور رسول کا معاملہ کیونکہ وہ معصوم اور خطاؤں سے پاک ہوتے ہیں، لیکن بہرحال یہ آزمائش پہ صبر جس پر بندہ کر رہا ہے یہ ثواب کا باعث ہے، اجر کا باعث ہے، درجات کی بلندی کا باعث بھی ہے. لیکن اگر اس کے برعکس اس بندے کے اندر رضا الہی پر راضی رہنے کا مادہ یا احساس نہیں ہے اور شکوہ شکایت زبان پر ہے تو ڈرنا چاہیے کہ کہیں یہ اللہ کی طرف سے سزا کا معاملہ تو نہیں. ایک پہلو اس میں ایک درجہ اگلا وہ یہ ہے کہ اللہ کبھی مبتلا کرتا ہے اور بندے کا دل ہو جاتا ہے نرم. اور یہ واقعات بعض حضرات کے آپ کے علم میں ہوں گے. ہمارے بعض ایسے طلبہ کے جو قرآن اکیڈمیز میں آئے ہیں، آتے ہیں ماشاءاللہ پروگرامز کورسز کے لیے یا اور کسی اور موقع پر شارٹ کورسز وغیرہ میں انٹرویوز ہوتے ہیں. ایک صاحب سے پوچھا زندگی کیسے بدلی؟ کہ 15 مہینے کے بعد بیوی کا انتقال ہو گیا تھا اور بڑی نیک بیوی تھی میری اور بہت ہی میں مشکلات کے اندر، لیکن پھر کیا ہوا، میرا دل نرم ہوا، میں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے میری زندگی بدل دی. بہرحال اسی طرح بھئی تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ اللہ نے خوبصورت سے 2 بچے دیے تھے، اللہ نے دونوں واپس لے لیے. بڑا میں پریشان اور ٹینشن اور فرسٹریشن نہ جانے کیا کچھ، لیکن دل میں نرمی آئی، میں اللہ کے سامنے رویا، اللہ نے میری زندگی کو بدل دیا. تو کبھی کیا ہوتا ہے
ہارڈ ٹائمز ہیں، مشکلات کا معاملہ ہے، تلخ حقیقت سامنے آ رہی، تلخ معاملات سامنے آ رہے ہیں، مگر اگر بندے کا دل نرم ہو جائے تو پھر اگلا مرحلہ کیا ہے؟ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ہے تو دوسرے معنی میں، لیکن ادھر کیا ہے؟ اس مشکل کے بعد آسانی ہو جائے گی، بندے کو رجوع اللہ کی توفیق مل جائے گی، وہ اللہ کی طرف پلٹ آئے گا، وہ اللہ کے سامنے رونے لگے گا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے لگے گا، حالات بھی اللہ سنوار دے گا، روحانی ترقی بھی ہو جائے گی، اور آخرت جو اصل مسئلہ اس کی تیاری میں وہ لگ جائے گا۔ یہ 3 نقطے۔ نمبر 1، آنے والی جو کیفیات ہیں، اندر کی کیفیت کیا ہے؟ اگر رب کے فیصلے پر راضی ہے بندہ تو یہ آزمائش پازیٹو ہے، یہ کہیں ثواب کا باعث، کہیں گناہوں کی معافی کا باعث، کہیں درجات کی بلندی کا باعث ہوگی۔ نمبر 2، اگر اندر اطمینان نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر بندہ راضی نہیں ہے، شکوہ شکایت کا معاملہ ہے، تو یہ ڈرنا چاہیے کہ سزا مل رہی ہے مجھے۔ اور نمبر 3 جو پھر اگین پازیٹو بات ہے ہارڈ ٹائمز کا معاملہ ہے، مشقتوں کا معاملہ ہے، اللہ کی طرف سے امتحانات کا معاملہ، مگر بندے کا دل نرم ہو جائے، اس نرمی دل کے نتیجے میں وہ رونا شروع کر دے، پلٹ آئے، لوٹ آئے، تو پھر آئندہ کی زندگی کے معاملات اللہ تعالیٰ اس کے لیے یقیناً بہتر فرما دے گا۔ یہ مقصد ہے جو ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی سورہ روم کی آیت نمبر 41، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا لوگوں کے کرتوتوں اور اعمال کی وجہ سے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ ان کے بعض کرتوتوں کا مزہ ان کو چکھائے۔ یہ شان کریمی اللہ تعالیٰ کی، ہر گناہ پر نہیں پکڑتا، ہر کرتوت پر سزا نہیں دیتا، بعض پر سزا دے رہا ہے، یا اللہ تعالیٰ عذاب بھیج رہا ہے، لیکن اس میں بھی پازیٹو و مثبت پہلو کیا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ تو آنے والی سختیاں یہ اللہ کی سنت رہی ہے، انبیاء اور رسول کو جب اللہ نے بھیجا، سورہ انعام میں، سورہ اعراف میں ذکر آتا ہے مکی صورتوں میں، تو اللہ کہتا ہے ان کو ہم نے پکڑا ہے، مبتلا کیا ہے آزمائشوں میں، سختیوں میں، تاکہ لعلہم یضرعون، گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ اور یہاں سورہ روم کی آیت نمبر 41 میں لعلہم یرجعون، تاکہ لوٹیں پلٹیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف۔ یہ افراد کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے، ذرا دل کی نرمی ہو جائے، بندہ پلٹ آئے گا، اور اللہ معاف رکھے اگر دل کی نرمی نہیں ہو رہی تو پھر دل سخت بھی ہو جاتے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، سورہ البقرہ میں یہود کا ذکر آیا، پتھروں کی مانند سخت ہو گئے، اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور اللہ کبھی ہمیں دوسرے انداز سے پوچھتا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 16 میں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کیا اب بھی ایمان والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل کانپ اٹھے اللہ کے ذکر سے، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا اس کی کیفیت کی وجہ سے، تاثیر کی وجہ سے اللہ دلوں کی سختی سے محفوظ رکھے۔ لیکن مثبت پہلو کیا تھا؟ افراد کا بھی معاملہ، مشقتیں آتی ہیں، سختی آتی ہیں، اللہ کہتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ لوگ لوٹے اللہ کی طرف۔ اگر اس اپارچونٹی سے بندہ بینیفٹ لے لے، اس موقع سے بندہ فائدہ اٹھا لے، تو اس مشقت کے بعد پھر آسانی اس معنی میں کہ رخ سیدھا ہو جاتا ہے زندگی کا، اور بندہ اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو مسائل کا آنا، مصائب کا آنا، مشکلات کا آنا، یہ افراد کے اعتبار سے تو ایک فلسفہ، ایک درجے میں قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہمارے سامنے آیا۔ اللہ مجھے اور آپ کے دلوں کی سختی سے بچائے، اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو نرم رکھے، اللہ مجھے اور آپ کو وہ جو آج ہم مس کرتے ہیں نا، آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے، دلوں کے اندر کوئی حرکت پیدا نہیں ہو رہی، اللہ ان سختیوں سے مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے، اور اللہ پلٹنے کی، رجوع کی توفیق ہمیں عطا فرمائے۔ اگلا مسئلہ افراد سے آگے اقوام کا ہے، اور اللہ نے پچھلی قوموں کے واقعات ہمارے سامنے کھول کر رکھے ہیں، جن اقوام کا ذکر بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام کی اقوام، اور موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو فرعون اور آل فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ یہ 6 اقوام کے واقعات جا بجا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اور قرآن از ناٹ اے بک آف اسٹوری، قرآن از اے بک آف گائیڈنس، یہ ہدایت کی اللہ نے ذکر فرمایا، اور ان اقوام کو اللہ نے تباہ کیا، ان اقوام کو اللہ نے مٹایا۔ یہ ہے وہ اللہ کی ایک سنت، اللہ کا ایک قانون، کہ جب اقوام نے اللہ کے پیغمبروں کی دعوت کو رد کیا اور اخلاقی بگاڑ انتہا کو پہنچا، تو اللہ نے ان قوموں کو مٹایا۔ نہ صرف یہ کہ 3 اقوام تو ان میں رہیں جنہوں نے شرک میں ہی، یعنی شرک کے جرم میں مبتلا رہیں، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام کی قومیں، لیکن ان میں سے بعض اقوام کا معاشرتی جرم بھی تھا، جیسے کہ لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرستی کے گندے عمل میں مبتلا تھی۔ معاشی جرم بھی تھا معیشت کے میدان میں، جیسے کہ
شعیب علیہ السلام کی قوم ناپتول کی کمی کے گندے طرز عمل میں، برے طرز عمل میں مبتلا تھے، یا سیاسی سطح پر بھی جبر کا معاملہ تھا، جیسے کہ فرعون اور آل فرعون نے جبر کر کے بنی اسرائیل کو غلام بن کر ان پر ظلم و ستم کیا تھا۔ تو اگر آپ ان تین اجتماعی سطح کے گوشوں کو دیکھیں جو زندگی کے ہیں، معاشرتی، معاشی اور سیاسی گوشے، ان سطحوں پر جب اقوام کے کرتوتوں کا بگاڑ بڑھا تو اللہ نے قوموں کو مٹایا بھی ہے۔ کبھی اول اللہ انبیاء کو بھیج کر سختیوں میں مبتلا کرتا رہا تاکہ دل نرم ہو اور اللہ کی رحمت کے مستحق بنے، لیکن جب ہر دھرمی پر آئے ہیں اور اخلاقی بگاڑ کی انتہا پر آگے پہنچے، اور جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ میٹا فزیکل کازز ہیں قوموں پر آنے والے عذابوں کی جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، ایک فزیکل کازز ہیں، زلزلے آتے، طوفان آتے، بارش آتی، ایک میٹا فزیکل کازز ہیں افراد بلکہ اقوام کے کردار کے بگاڑ کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سخت فیصلے نافذ کیے جاتے ہیں اور قومیں مٹائی جاتی ہیں، تباہ کی جاتی ہیں۔ تو اب قرآن کا فلسفہ اس معنی میں، قانون عذاب کے معنی میں کیا ہے کہ جب کوئی قوم اخلاقی بگاڑ کی حدوں کو چھونا شروع کر دے تو اللہ ان اقوام کو مٹاتا ہے اور برباد بھی کر دیتا ہے۔ یہ عام اقوام کے لیے ہے، جی یہ عام اقوام کے لیے شرک کفر وغیرہ کریں، اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو امت مسلمہ قرار پاتے ہیں، جیسے ہم سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، اور بنی اسرائیل کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت مسلمہ قرار دیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ نہ ماننے والے جو اللہ اور اللہ کے پیغمبروں کو نہ ماننے والے ہیں ان کے معاملات الگ ہیں، ماننے والوں کے لیے اللہ کے معاملات و قوانین الگ ہیں۔ اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو پچھلی قوم بنی اسرائیل کتاب پس پش ڈالی، حالانکہ اسی قوم کو اللہ نے کہا تھا، بنی اسرائیل کو کہا تھا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جہان والوں پر، اس وقت کے جہان والوں پر تمہیں فضیلت عطا کی، 2 مرتبہ قرآن کہتا ہے۔ 14 صدیوں تک مسلسل نبوت کے سلسلے ان کے ہاں جاری رہے، تورات، زبور، انجیل ان کو عطا ہوئیں۔ ان کے آغاز میں موسیٰ علیہ السلام اور آخری رسول ان کے بنی اسرائیل کے وہ عیسیٰ علیہ السلام، بڑی بڑی بادشاہتیں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی۔ یہ سارے فضائل تو ان کے بیان ہوئے، اور ان کا دعویٰ بھی تھا کہ وی آر دا چوزن پیپل آف لارڈ، ہم تو خدا کے چنیدہ چنے ہوئے بندے ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کیا؟ سورۃ البقرہ آیت نمبر 101، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پس پش ڈال دیا کتابوں کو، اور کیا کیا؟ اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اللہ کی آیات کا سودا کیا، تحریف کی ہے ان کے علماء نے کتابوں کے اندر، اور وقت کے پیغمبر کے موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ پکار لگی کہ چلو آؤ، یہ فلسطین کا علاقہ ملنے والا ہے، اس کو فتح کریں گے اور یہاں اللہ کی شریعت نافذ ہوگی۔ قوم صاف انکار کرتی ہے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، موسیٰ آپ جائیے، آپ کریں، آپ جا کے قتال کیجئے، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ کتاب پس پشت، اللہ کی آیات کے ساتھ سودا، دنیا کی محبت میں ڈوبے، دین کے ساتھ کیا بے وفائی کا معاملہ، پیغمبر کے مشن میں شریک نہ ہوئے، تو اللہ فرماتا ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباءوا بغضب من اللہ، ذلت اور محتاجی ان پر تھوپ دی گئی اور اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے۔ یہ تھے بنی اسرائیل۔ ان کے بعد محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو آخری رسول بنا کر اللہ نے بھیجا، اور آپ علیہ السلام کی امت کو، مجھے اور آپ کو، خاتم الانبیاء کی امت کو آخری امت قرار دیا۔ اللہ کا اصول وہی چل رہا ہے، کتاب دی ہے تمہیں، پیغمبر کا مشن دیا ہے تمہیں، دین کامل کر کے دیا ہے تمہیں، ہاں تمہیں چنا بھی ہے ہم نے۔ سورہ حج کی آخری آیت 78، هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا، ہاں تمہیں خیر امت بھی قرار دیا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جنہیں انسانوں کے لیے برپا کیا گیا۔ کیوں؟ تم نے کام کرنا ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا تھا، بدی سے روکنا تھا۔ ہاں تمہیں ہم نے یہ بھی کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 143 میں، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، بہترین، درمیانی اور معتدل، تینوں تراجم ممکن ہیں۔ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، لیکن تم گواہی دو گے انسانوں پر، اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام گواہی دیں گے تم پر۔ اور آج اس امت کی صورتحال کیا ہے؟ کشمیر اور فلسطین اور افغانستان ہم دیکھ چکے، عراق ہم دیکھ چکے، بوسنیا دیکھ چکے، چیچنیا دیکھ چکے، برما میں کیا حالات ہم دیکھ چکے۔ پچھلے 100 برس میں سب سے سستا خون ہمارا بہا، اللہ کو ماننے والے، محمد مصطفیٰ کو ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کو ماننے والے، دین اسلام کو ماننے والے، آج ان کا حال کیا ہے؟ سب سے سستا خون ان کا دنیا میں بہتا ہے، کوئی عزت نہیں آج۔
ذلت اور رسوائی، وہ جو البقرہ کی آیت 61 بنی اسرائیل کی، آج تو ہمارے مقدر میں 57 مسلم ممالک ہیں، مگر ہماری کیا حیثیت ہم سب کو پتہ ہے۔ عرب اس انتظار میں کہ چلو میرا بچ جائے ملک، وہ گریٹر اسرائیل کا خواب تو پورا کرنے کے لیے تلے ہوئے ہیں، اور نتن یاہو دوبارہ آ چکا ہے، اور وہ کٹر صہیونی حکومت پھر وہاں پر قائم ہو چکی، اور ان کا وزیر بھی مسجد بیت المقدس میں جو اس نے حرکتیں کی ہیں، اور مسجد اقصی میں آ کر جس طرح وہ پریزنٹ ہوا ہے وہاں پر، اور مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی باتیں، اور روزانہ کی بنیاد پر مسلمانوں کے شہید کرنے کی باتیں، اور عرب کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے ہمارا حصہ محفوظ ہے، باقی جاتا ہے تو جائے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت ہماری صورتحال ہے، ہم اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، اور استاد محترم بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، اسی کے ذیل میں وہ جو اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ترکیب قوم رسول ہاشمی، ہم ذلیل کیوں ہیں آج، ہم رسوا کیوں ہیں آج؟ اس سے کہ اللہ نے ایک مشن کے لیے کھڑا کیا تھا، کتاب کے ساتھ ہمیں مخلص ہونا تھا، دین کے ساتھ مخلص ہونا تھا، مشن کے ساتھ مخلص ہونا تھا، دنیا کے سامنے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندگی کر کے یہ نظام پریزنٹ کرنا تھا۔ ایک خطہ نہیں 56-57 ممالک میں کہ ہم دنیا کے سامنے پیش کر سکے، آؤ دیکھو یہ اللہ کا دین ہے۔ یہ ہو گیا سلسلہ۔ اس کے بعد یہ ساری امت کا عظیم جرم ہے، گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں نا مسائل، تو مسائل یہ گناہوں کی وجہ سے، اور اجتماعی فیصلے اللہ اجتماعی اعمال کی بنیاد پر کرتا ہے۔ پھر آئیے تھوڑا کنفائن کر لیں تو عرب ممالک ہیں، ان کو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے مجرم نمبر 1، ان کی زبان میں قرآن حکیم موجود ہے، لیکن ان کی کسی اسٹیٹ میں آج شریعت نافذ ہے؟ بلکہ کبھی اسرائیل کے لیے وہ سارے دروازے یو اے ای والوں نے کھول دیے، سعودیہ نے کھول دیے، یہودیوں کو آباد کرنے کی باتیں، بزنس لینے کی باتیں، پورے شہر ان کے حوالے کرنے کی باتیں، امریکہ کے ساتھ کسی طرح بنا کر رکھی جائے، ورنہ یہ ہمارے اللہ تعالی ہماری بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی، اور اللہ کی شریعت کدھر ہے؟ نہیں جی، چھاپ دیں گے۔ محکمہ اوقاف کے تحت دبئی میں ہم گئے تھے 2012 میں، شاید پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، محکمہ اوقاف کے چھپے ہوئے فتوے لکھے ہوئے شراب اسلام میں حرام ہے، چھاپ تو دیا، اور 75% وہ ڈیوٹی فری شراب بھرا ہوتا ہے شراب سے، ان کا قول کچھ ہے عمل کچھ ہے، اور ان کی اپنی زبان میں قرآن حکیم، لیکن ان کی حالت کیا ہے اور وہ کی کچھ مزید کہنے کی ضرورت نہیں۔ اور ان کے بعد مجرم کون ہے؟ ان کے بعد ایک اعتبار سے ان کے بعد اور ایک اعتبار سے پوری امت میں مجرم نمبر 1 ہم ہیں۔ کیوں؟ یہ 56 ممالک نے کوئی دعویٰ تھوڑی کیا تھا کہ اللہ تیرے دین کے لیے خطہ چاہیے ہمیں، نہ انڈونیشیا نے، ملیشیا نے، کسی نے نہیں، ہم نے کہا تھا، ہم نے کاٹا ہے ایک خطے کو، ادھر بھی پنجاب ادھر بھی پنجاب ہے نہیں، ہندوستان اور پاکستان کی بات کر رہا ہوں، انڈیا پاکستان کی بات، کاٹا ہم نے، لکیر ڈالی اس کے اندر، کس لیے؟ اللہ خطہ چاہیے، شریعت کو تیرے نافذ کریں گے، تیرے دین کا بول بالا کریں گے، کتاب و سنت کی بالادستی ہوگی، یہ ہم نے وعدے کیے تھے، اور ان وعدوں پر ہم نے جانیں دی تھیں، ہمارے آباء و اجداد نے جانیں دی تھیں، گھر بار کو چھوڑ کر آئے تھے، جائیدادیں چھوڑ کر آئے، اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئے تھے۔ ایک خطہ چاہیے پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہیں، اس کو عملاً اس کے تقاضوں کو پورا کر کے دکھائیں گے، اور کدھر ہے وہ اسلام؟ ہم سب کو معلوم ہے، مزید مرثیہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں۔ آج ہمارے سارے مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے، ہاں ایک آنکھ خوب کھلی ہوئی ہماری، وہ مادہ پرستانہ سوچ کے تحت صرف اسباب کو دیکھنے کی، اسباب کی نفی نہیں ہے، مگر یہ تو آپ یاد رکھو کہ ہم مسبب الاسباب کے ماننے والے ہیں، اسباب کے ماننے والے نہیں۔ اسباب میں تاثیر مسبب الاسباب اللہ ڈالتا ہے، لیکن وہ ساری ایک آنکھ جو ہے وہ مادہ پرستی والی کھلی ہوئی ہے، اس ایک آنکھ سے سارے انالیسس ہو رہے ہیں، اور دوسری آنکھ وہ روحانی آنکھ، وہ ہدایت کے علم والی آنکھ، وحی کے علم والی آنکھ بالکل بند ہے۔ اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اللہ کے ساتھ وفاداری کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی طرف نہیں پلٹیں گے، جس کو ہم توبہ کہتے ہیں دین کی اصطلاح میں، یہ ہمارے مسائل سدھرنے والے، ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا ہے، اسلام کا سافٹ امیج، سافٹ اسلام، ہم نے عورتوں کی میراتھن کرا کر دکھا دی، ہم نے غداریاں کر کے دکھا دیا، ہم نے امریکہ بہادر کو پہلے بھی اپنے اڈے دے دیے تھے 57,000 پروازیں اڑانے کے لیے، اپنے 10-15 لاکھ بھائیوں کو شہید ہم نے کروا ڈالا، اب پھر ہم پینگے بڑھا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ، اور ہمارا خیال ہے کہ اس سے بنا کے رکھیں گے تو معاملات سدھریں گے۔ وہ 75 برس میں کون سے معاملات سدھر گئے؟ یہ سارا کافرانہ طرز عمل یہ سارا کافرانہ طرز عمل اختیار کر کے کون سے ہمارے ملک میں دودھ کی نہریں بہہ گئیں؟ کون سے ہمارے بچے سونے کے چمچے میں نوالے لے کر کھا رہے پی رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ غداری ہے بنیادی طور پر،
اللہ کے دین کے ساتھ بے وفائی کا معاملہ ہے جس کا خمیازہ آج ہم سب کے سب بھگت رہے ہیں. تو ایک لفظ میں حل تو ہے سچی توبہ کا معاملہ، لیکن یاد رکھیں توبہ 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 کہنا توبہ نہیں ہے. توبہ کہنی بھی ہے، یعنی الفاظ ادا بھی کرنے، ہم قائل ہیں. اصل توبہ ہے پلٹنے کا نام. انفرادی سطح کی بات ہم نے کی، گناہوں سے پلٹ کر فرما برداری کی طرف آنا، معصیت کو چھوڑ کر اطاعت گزاری کی روش پر آنا، یہ انفرادی توبہ ہے. اللہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک کریں، بندوں کے ساتھ معاملات بھی ٹھیک کریں. یہ انفرادی توبہ پہلا قدم ہے. یہ ہوگی تو کوئی اجتماعی توبہ کرنے کا منہ ہوگا ہمارا. جس 5.5-6 فٹ کے وجود پر میرا اور آپ کا اختیار ہے، ادھر شریعت کا نفاذ ہوگا تو 22-23 کروڑ پر شریعت کے نفاذ کی بات کرنے کا منہ ہوگا میرے پاس. افراد اول وہاں سے سلسلہ شروع ہوگا، لیکن اجتماعی فیصلے ہمارے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتے ہیں. ادھر اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے، اور وہ اجتماعی توبہ یہی ہے کہ شریعت کے نام پر ہم نے ملک کو حاصل کیا، یہاں پر اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جد و جہد کی جائے. باقی مرسی ہم کہتے رہے ہیں، یہ 75 برس کا معاملہ ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ 2-4 اقدامات ایکسیپشنلی بیان کر سکتے، ادروائز تو ایکسیپشنلی 2-4 اقدامات کی جسٹ میں بات کر رہا ہوں. ادروائز تو کوئی پیشرفت شریعت کے نفاذ کی طرف نہیں، بلکہ ریورس گیئر کی طرف بات جا رہی ہے. اور اب تو دھڑلے کے ساتھ قوانین بنائے جا رہے ہیں، ان کی حمایت پہ لوگ کھڑے ہو جاتے. یہ ساری ہماری میجر پولیٹیکل پارٹیز ایسی ساری قانون سازی میں حمایت میں کھڑے ہوتے ہیں، بعض 1-2 دینی مذہبی جماعتوں کو چھوڑ کر، اللہ ماشاء اللہ. اور ان میں سے بھی کبھی کبھار اس قانون سازی کا حصہ بنتے ہیں کہ جس میں وہ قانون بنا ہے اس ملک کے اندر، ٹرانسجینڈر کے قانون کی بات کر رہا ہوں، کہ جو بالکل شریعت کے خلاف. اور بارہا ہم نے عرض کیا، ہمارا درد ہے اس معاملے میں. ایک بڑا ٹیسٹ کیس ہمارے سامنے سود کے خاتمے کا ہے، اور اس بارے میں ہم سیریسنس دکھانے کو تیار نہیں. ہمارے حکمراں بھی سیریسنس کرنے کو دکھانے کو تیار نہیں ہیں. کہا تو تھا کہ اسٹیٹ بینک کی اپیل واپس ہوگی، نیشنل بینک کی اپیل واپس ہوگی. اسٹیٹ بینک نے واپس لینے کے لیے ڈالا ہے ایک لیٹر، ابھی واپس نہیں ہوئی ہے وہ. اور نیشنل بینک کی طرف سے کوئی پیش رفت ہے ہی نہیں. 28 اپیلیں ابھی بھی موجود ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی شدید اپیلنٹ بینچ میں، اور ہمارے ججز کے پاس تو ٹائم نہیں ہے. ہاں ان کے مطلب کی باتیں ہوتی ہیں، ان عدلیہ والوں کی، ججز کی مطلب کی باتیں ہوتی ہیں کہ مفاد ہوتا ہے تو رات کو 12 بجے کھول بھی دیتے اور بعد میں کہتے کھول بھی دیں گے. مگر اللہ اس کے رسول سے جنگ خاتمے کے لیے سیریس نہیں ہے لوگ. نہ مقتدر طبقات جن کے پاس بہرحال وہ پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے، باہر بیٹھے ہوتے، سارے ملک کو چلانے کا اختیار ہوتا ہے، بہت کچھ کروانے کا، نہ ادھر سیریسنس ہے، نہ ہمارے سول حکمراں، نہ فوجی حکمراں، نہ ہمارے سیاستدان، کوئی سیریسنس نہیں ہے. اور حالت یہ کہ ہم 1700 ارب روپے گزشتہ کوئی 5 مہینے میں کم و بیش پھر سودی قرضوں کی مد میں دے چکے ہیں. بچا کیا ہے ملک میں لگانے کو؟ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت. دیکھیں نوٹ کیجئے گا، یہ بات پہلے بھی میں نے عرض کی ہے، کوئی کافر ہو تو فرعون بنے، شداد بنے، نمرود بنے، دے رہا اللہ تعالیٰ ان کو؟ دیا کہ نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہم چاہیں کہ نہ، ہمیں ایسے نہیں ملے گا اللہ کی طرف سے. ہم ماننے والوں کا معاملہ ہے کہ مانو گے تو ملے گا تمہیں. وَلَوْ أَنَّ مَقَامُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ. اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے، اپنے اوپر سے بھی کھاتے، اپنے نیچے سے بھی کھاتے. اللہ آسمان سے بھی دیتا، زمین سے بھی دیتا. یہ ہے ماننے والوں کا مسئلہ. اور خاص اس پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا باقی 56 ممالک سے کوئی شکوہ نہیں. ہم نے غداری کی اللہ کے دین کے ساتھ، ہم نے بے وفائی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہمارے مسائل ہیں کہ ختم ہو کے نہیں دے رہے. اندرونی انتشار کے معاملات، بیرونی پریشرز کے معاملات، نہیں سدھرے گا معاملہ جب تک کہ وہ کیفیت نہ ہو. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، ہماری ذات سے تو معاملہ شروع ہو. میں اپنے 5.5-6 فٹ کے وجود پر تو اللہ کی شریعت کو نافذ کروں، میرے گھر میں تو نافذ کروں، اور پھر بیٹھ نہ جاؤں کہ میں نے دین کے تقاضے پورے کر لیے. اب اجتماعی زندگی اختیار کرنا اور اجتماعی محنت کے لیے کھڑا ہونا اور انقلابی جد و جہد کے لیے کھڑا ہونا، تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کی شریعت نافذ ہو. اور اگر اس کیفیت میں میری موت آ جائے تو میں اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی معذرت تو رکھوں، مالک جہاں میرے بس میں تھا میں نے جان لگائی ہے عمل کرنے کے لیے، اور جو نظام میرے بس میں نہیں تھا وہاں میں نے جد و جہد کی ہے. یہ جد و جہد کرنا فرض ہے، اور یہ کفارہ ہوگا اس بات کا کہ آج پورے دین پر عمل کرنے کی پوزیشن میں ہم نہیں ہیں. اور کیا عجب کہ جد و جہد ہو
اور اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق دے دے اگر ہم چاہے تو۔ اللہ نے پوری قوم کو معاف کر دیا تھا، یونس علیہ السلام کی قوم کو، سورہ یونس بتاتی ہے ہمیں آیت نمبر 98۔ اس قوم نے عذاب کے آثار دیکھے، دل نرم ہوئے، قوم میدان میں آ گئی، اللہ کے سامنے جھک گئے، اللہ نے آئے ہوئے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 2 لاکھ کا اجتماع جمع کر کے ایک دفعہ استغفار کی تسبیح پڑھوا کر چھٹی ہو جائے گی، نہیں۔ اصل توبہ کیا ہے؟ ہمارے وجود پر شریعت نافذ ہو، ہمارے دار اختیار میں شریعت کا نفاذ ہو، اور ملک کی سطح پر معیشت کے نظام میں، معاشرت کے نظام میں، سیاست کے نظام میں اللہ کے دین کے احکامات کا نفاذ ہو۔ یہ ہے اصل توبہ۔ اور جب اجتماعی توبہ ہوگی تو پھر اجتماعی فیصلے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ رحمت کے فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو واقعتاً سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔